ہم حدیث نمبر 17 کریں گے، 18 کریں گے اور 19 کریں گے۔ حدیث نمبر 17۔ الصبح بدا من طال۔ السلام علیکم طلباء، پہلے جیسے ہم نے حدیث بیان کی ہے تو جو ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق حدیث جو ہے ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 17 کریں گے، 18 کریں گے اور 19 کریں گے۔ حدیث نمبر 17 دیکھیے، پہلے اس کی عبارت کو سمجھیے۔ ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیت، تو جو ہے سمارٹ سلیبس کے مطابق حدیث جو ہے ہم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 17 کریں گے، 18 کریں گے اور 19 کریں گے۔ حدیث نمبر 17 دیکھیے، پہلے اس کی عبارت کو سمجھیے۔ ما امرتکم بہ فخذوہ وما نہیتکم عنہ فانتہوا، یہ حدیث کا متن ہے، اس کو سنن ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، جس کام میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو اور جس سے منع کروں اس سے باز رہو۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ جس کام کا میں حکم دوں اس عمل کو کرو۔ جیسے مثلا نماز کا حکم ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کی ترغیب دی۔ اب روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ نماز کے متعلق ہیں، روزے کے متعلق ہیں یا کسی بھی نیک کام کے متعلق ہیں، تو اس حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس کا حکم دوں اس کو پورا کرو، اور جس سے منع کروں، مثلا جیسے برے کام ہیں، چوری ہے اور اس کے علاوہ زنا خوری ہے یا کوئی بھی ایسا گناہ ہے جس سے اللہ بھی منع کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے منع کرتے ہیں، اس چیز سے منع ہو جانا اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس کو پورا کرو اور جس کام سے میں منع کروں اس سے منع ہو جاؤ۔ اگلی حدیث دیکھیے، 18 نمبر ہے، اس کا پہلے متن سمجھیے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس کو صحیح مسلم نے ذکر کیا ہے۔ ترجمہ ہے بدگمانی سے دور رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ اب دیکھیے، اب ہمارے اس معاشرے کے اندر بدگمانیاں بہت ہیں، ہم خام خواہ جو ہے ایک دوسرے پر بدگمانی کرتے ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کسی پہ بدگمانی نہ کرو، چونکہ بدگمانی اللہ کو بھی پسند نہیں، نبی کو بھی پسند نہیں، اس لیے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ بدگمانی کرنا یہ جھوٹی بات ہے، یعنی ایسا ہے کہ جیسے ہم نے ایک جھوٹ بول دیا کسی پر، اور جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس لیے بہت بڑا جرم ہے، اور بغیر توبہ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آگے حدیث نمبر 19 ہے، میں بہت زیادہ اس کی وضاحت نہیں کر رہا تاکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی۔ آگے ہے لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، اس حدیث کے اندر 19 نمبر حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا یہ دونوں گناہ گار ہیں، یعنی یہ دونوں جو ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں پر تو لعنت کا ذکر کیا، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے رشوت دینے والا رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، یعنی اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بڑی لعنت ہے رشوت لینا اور رشوت دینا، تو اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ طلباء کے لیے، بلکہ ہر آدمی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ اس حدیث کو سمجھے کہ رشوت دینا اور لینا کتنا بڑا جرم ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ آگے حدیث نمبر 20 ہے، 20 نمبر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویفتح بہ آخرین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے سے نیچا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھیے آپ اس حدیث کو، قرآن مجید ایک ہدایت جو ہے نا ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نزول فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگر کوئی آدمی اس پر عمل نہیں کرتا یا اس کو جو ہے صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو جو ہے پس سے پش ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں، وہ ان کو نیچے گرا دیا جاتا ہے، یعنی وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ہاں، وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کا دھیان رکھتے ہیں، یعنی اس پر عمل کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا حکم آیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم فرمایا ہے، اس کو پورا کرتے ہیں اور اس کو اپنے دوست بناتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مقام عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہمارے اولیاء اللہ کو دیکھ لیں، بڑے بزرگوں کو، لوگوں کو دیکھ لیں، نیک لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرمایا دنیا کے اندر۔ اس لیے بلند وہی لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہی اللہ کرتا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتا وہ ہمیشہ جو ہے خسارے میں رہتا ہے۔
تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب حدیث پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں، آج پوری 20 حدیث ہو گئی ہے۔ آگے جو ہے اگلا چیپٹر ہمارا ایمانیات اور عبادات ہے، انشاءاللہ کل سے ہم اس کا تذکرہ کریں گے، اور ان حدیث کو اچھی طرح یاد کیجئے، اور انشاءاللہ اسی میں سے پیپر آئے گا۔ اللہ حافظ۔